بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تو پچھلی ہم نے نشستوں میں اربعین نبوی شریف کی درس کی بیان کیا جو احادیث متعلق ہیں یقین کو لینے اور شبہات کو چھوڑنے میں، اور ایسی کئی ایک احادیث موجود ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقین کو چھوڑو اور جو شک ہے، شبہات ہیں، ان سے بچو. اس قسم کی احادیث مشہور بھی ہیں اور ہر خاص و عام کو تقریباً معلوم ہے. جیسا کہ وضو سے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نے وضو کیا ہو اور اچھے سے وضو کیا ہو اور پھر تمہیں کچھ دیر بعد تمہارے پیٹ میں کچھ ہلچل ہو، کچھ محسوس ہو، اور پھر بعد میں تمہیں شک ہونے لگے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان کے وساوس میں سے ایک وسوسہ ہے، اسے ترک کرو اور نماز پڑھو تم وضو سے ہو. تو یوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یقین کے ہوتے ہوئے شک کو چھوڑنے کا حکم فرمایا. ایسے ہی قاعدہ بھی ہے، الیقین لا یزول بالشک، جو یقین ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی ایک طرف یقین ہو اور دوسری طرف شک ہو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے بھی وضو کے بارے میں بتایا کہ یقین تھا وضو کیا تھا، شک یہ تھا کہ وضو باقی ہے یا نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کے وساوس میں سے ایک وسوسہ ہے، اس کو چھوڑو اور جو یقین ہے یعنی تم نے وضو کیا تھا اس پہ عمل کرو. ایسے ہی ہم نے بات کی حلال کھانے اور حلال کمانے سے متعلق. جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو اور مومنین کو اللہ رب العالمین نے ایک صفت میں جمع فرما دیا. تو وہ صفت کیا ہے؟ حلال اور پاکیزہ کھانا، اور جو کمائی ہے وہ حلال ہو اور نیک اعمال ہوں. تو یہ ہم نے پچھلے چند نشستوں میں بیان کی. آخری نشست میں یہ حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی. آج بات کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اس کا عنوان کہیں یا اس کا خلاصہ کہیں، وہ یہ ہے کہ جو کام کی چیزیں ہیں اور جو بے معنی چیزیں ہیں ان سے بچنا، اور جو کام کی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا اور اس کو اپنا مطمع نظر بنا کے رکھنا. یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا حاصل حصول ہے اور عنوان ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اسلام جو مسلمان ہیں اس کا بہترین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس سے چھوڑ دیتا ہے جو اس کو نفع نہیں دیتا. جو بے نفع اور بے نفع چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا، اور جو نفع مند چیزیں ہیں انہیں اختیار کرنا، یہ اسلاموں میں سے انسان کی جو اسلام کی خصوصیات ہیں، خصلات ہیں، ان میں سے بہترین جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جو لا یعنی اور غیر مفید چیز ہے اسے چھوڑ دینا. تو یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اکثر جو احادیث کا خزانہ ہے ہمارے پاس وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ ترکہ ما لا یعنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ایمان کی کاملیت ہے، جو کامل ایمان ہے، وہ ایسے حرکات و سکنات سے بچے جو
اس کے لیے دین و دنیا میں مفید نہ ہو۔ وہ کام یا کلام جو انسان کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، یعنی اس کا تعلق نہ دینی فائدے سے ہو نہ دنیاوی فائدے سے ہو، انسان اس سے بچے۔ یہ ہے ترکہ ما لا یعنی ایسی چیز کا ترک جو دنیاوی اور دینی اس کو کسی فائدہ نہیں دے رہا، وہ اب اس سے بچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دو جملوں نے دنیاوی اور اخروی جو فوائد ہیں انسان کے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو جملوں میں فرمایا۔ ان دو جملوں میں دنیاوی اور اخروی فوائد پوشیدہ ہیں۔ یہ ہے جوامع الکلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی مختصر کلام اور جامع، اتنی جامع کہ ان کی تشریح کی جائے تو کئی ایک صفحات پر مشتمل ہو۔ ترکہ ما لا یعنی ایسی چیز کو ترک کر دینا جو اس کو دنیاوی فائدہ بھی نہ دے اور اخروی فائدہ بھی نہ دے۔ وہ چیز جو ہے وہ کلام بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز وہ افعال بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کچھ بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں کہ مطلب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بات کرو تو فائدہ مند بات کرو اور بے معنی بات نہ کرو، فالتو کی کلام نہ کرو، فالتو کی باتیں نہ کرو، یعنی کہ انسان بیٹھا ہوا ہے تو بس کچھ نہ کچھ بولتے رہنا ہے، خاموش نہیں رہنا اس نے، اور دوسروں کے جو ہے وہ سما خراشی کا باعث بننا ہے۔ تو انسان خاموش رہے یا پھر بات کرے۔ آگے ہم ذکر کریں گے اسی کتاب کے، آج ہی انشاءاللہ رب العالمین آئے گی حدیث کہ یا تو بات کرے یا انسان خاموش رہے۔ بات کرے تو اچھی بات کرے اور بہتر بات کرے، اور نہیں کر رہا تو خاموش رہے۔ ایسے ہی انسان کام کر رہا ہے تو نیک کام کرے، اچھے کام کرے۔ اگر اس کی ذمہ داری میں کوئی چیز کام دی گئی ہے، یعنی اس کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو اب وہ بات کر رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے تو انسان اسے اچھے سے کرے، اس کو اس کے حق کے مطابق کام کرے، کام چوری نہ کرے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے چند احادیث پہلے جو ہے ہم نے ذکر کیا کہ کام چوری جو ہے وہ اسلام میں ناپسند ہے۔ جس شخص کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کسی کام کے لیے، تو اب وہ اس کو پورے اس کے حق کے مطابق کرے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے، تو اب اس کو اس کے حق کے مطابق پڑھے، اس میں کام چوری نہ کرے پڑھائی سے متعلق۔ تو اسی طریقے سے وہ کسی جگہ کام کرتا ہے اور اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری میں کوئی چیز کام دیا گیا ہے، کوئی کام دیا گیا ہے، تو اب وہ اس کے حق کے مطابق اسے ادا کرے۔ اسلام نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اور بات کر رہا ہے، خطیب ہے یا کوئی بھی نصیحت کر رہا ہے، کسی کو بڑا ہے اور وہ اپنے چھوٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، چھوٹا اپنے بڑے سے کوئی بات کر رہا ہے، تو وہ بات کرے جس سے دونوں کو فائدہ ہو، سننے والے کو بھی فائدہ ہو اور سنانے والے کو بھی فائدہ ہو۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ مرکات شریف میں ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی مکان سے گزرے، کسی محل سے گزرے، تو انہوں نے مالک سے پوچھا کہ یہ تو نے مکان کب بنایا؟ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ مکان تم نے کب بنایا، فوراً آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو یہ بے معنی سوال کیا ہے اور بے فائدہ سوال کر دیا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے وہ بات کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ بے معنی اور بے فائدہ کلام کیے، میں اس کے کفارے کے لیے پورے سال کے روزے رکھوں گا۔ مرکات شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ایسے کئی ایک واقعات ملتے ہیں جو انسان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ بے فائدہ کلام نہ کرے، اور اسی طرح سے بے فائدہ بات نہ کرے، بے فائدہ حرکات و افعال نہ کرے۔ ایسے حرکات و افعال جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، 13ویں حدیث ہے یہ اربعین نبوی شریف کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جناب انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو حمزہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے ایسی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. جناب انس بن مالک، آپ کی کنیت جیسے بھی میں نے عرض کی کہ ابو حمزہ ہے، اور آپ کو خادم رسول بھی کہا جاتا ہے. خادم رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی، آپ کی والدہ نے آپ کو بچپن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی عمر گزاری، اسی لیے آپ کو خادم رسول بھی کہا جاتا ہے. آپ سے حدیث مروی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اس وقت تک ایمان کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حتی یؤمن لا یؤمن احدکم، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایمان بغیر اس کے نہیں ہے، اور اسلام کا تصور بغیر اس کے نہیں ہے. تو اس سے مراد جب یہ حدیث میں فرمایا جائے لا یؤمن احدکم حتیٰ کہ آگے پھر کلام ذکر کی جائے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ شہادہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر جو ذکر کی گئی بنی الاسلام علی خمسہ کی حدیث کے تحت اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، حج بیت ہے، روزے ہیں وغیرہ. تو یہ چیزیں اگر انسان کر لیتا ہے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن جو ایمان ہے اس کا وہ دل میں گھر کب کرتا ہے؟ وہ ایمان، اس کے اثرات ہاتھوں پر، یعنی جوارح پر، زبان پر، ہاتھوں پر، پاؤں پر، چہرے پر، وہ کب ظاہر ہوتے ہیں؟ ایمان کے اثرات ہاتھوں پر، زبان پر، چہرے پر، پاؤں پر، یعنی جو جوارح ہیں انسان کے. اور ایمان جو دل میں گھر کرتا ہے وہ تب کرتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں پر عمل کرے جو ان احادیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اسی طرح من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں، کئی ایک وارد ہیں، کئی ایک مشہور بھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا جو درجہ بتا رہے ہیں، ایمان کی جو کاملیت بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مہمان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرو، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مومن ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کر رہا جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں. مطلب یہ کہ ایمان اپنے اثرات تب دکھاتا ہے جب ان احادیث پر، جب ان افعال پر عمل کیا جائے، ان افعال کو اپنے معمول کے مطابق بنا لیا جائے، اپنے حرکات و سکنات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کے تابع کر دیا جائے، تب جا کے ایمان کے اثرات نظر آتے ہیں، اور تب جا کے ایمان دل میں گھر کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو اس حدیث کی جو خوبصورتی ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان عالی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو بھائی کہا جا رہا ہے. یعنی اس حدیث سے، اس میں جو اخیہ سے مراد ہے وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں. وہ خود سگا بھائی نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام مسلمان ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کو بھائی سے تعبیر کر رہا ہے کہ تو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. تو اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. تو اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کو بھائی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ تیرا ہر مسلمان تیرا بھائی ہے، تو اس کے لیے وہی پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کر رہا ہے. تو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ
اپنے بھائی کے لیے، سگا بھائی ہو مسلمان یا مسلمان ہو، اس کے لیے وہ پسند کر رہا ہے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. مثلا خود خلوت نشین ہے اور اپنے لیے خلوت کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے یعنی دوسرے مسلمان کے لیے وہ جلوت پسند کر رہا ہے، مطلب محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا وغیرہ وغیرہ. تو اب کیا ہوگا؟ اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہ دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے پسند کر. تو انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، وہ عمدہ ہوتا ہے. تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، یعنی بہتر پسند کرے، اچھا پسند کرے، عمدہ پسند کرے. تو ایسا نہیں کہ اپنے لیے جو ہے وہ برا پسند کر رہا ہے، گھٹیا پسند کر رہا ہے، نیچ پسند کر رہا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ یہی کرے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بہتر پسند کرے، اچھا پسند کرے، عمدہ پسند کرے. تو اب وہ جو بہتر ہے اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے اس سے کئی زیادہ بہتر بھی ہو سکتا ہے، کئی زیادہ عمدہ بھی ہو سکتا ہے، کئی زیادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے لیے 100 والی چیز پسند کر رہا ہے یعنی اچھی چیز پسند کر رہا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے 500 والی چیز پسند کر رہا ہے یعنی اس سے کئی زیادہ عمدہ چیز پسند کر رہا ہے. تو یہ بھی اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں کہ بالضبط وہی چیز پسند کر رہا کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، بلکہ اپنے چیز سے عمدہ بھی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کر سکتا ہے. تو جو بھائی کے لیے بہتر ہو وہ پسند کرے، مطلب اس کے لیے جلوت بہتر ہے اس کے لیے جلوت پسند کرے. خود خلوت نشین ہے، خود خلوت کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے چونکہ اس کے لیے بہتر وہ چیز ہے اس لیے وہ پسند کر رہا ہے. تو بہتر جو انسان کے لیے ہو وہ پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے جو بہتر ہو وہ پسند کرے. ایسے ہی یہاں ایک بات واضح کرتے چلوں کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو اخی سے مراد لیا گیا ہے یعنی اپنے مسلمان بھائی سے، بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو خود کے لیے پسند کر رہا ہے. وہ پسند یعنی جو اخی تعبیر کیا گیا ہے، ہر مسلمان کو بھائی سے تعبیر کیا گیا ہے، ہوتا یہ ہے اصل یہ ہے کہ جو مومنین ہیں، جو مسلمین ہیں، ان سب میں ایک ہی قوت ہے. وہ سب ایک ہی قوت کے گرد گھوم رہے ہیں، یا ان کے اندر ایک ہی قوت موجود ہے تمام کے تمام مسلمانوں میں. جیسے کہ حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم سے تعبیر فرمایا کہ اگر اس کے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد کو محسوس کرتا ہے، پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. گویا کہ جہاں جہاں انسان کو تکلیف محسوس کرتی ہے تو دوسرا مسلمان بھی اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک جسم سے تعبیر فرمایا. تو اس جو اخی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام کے تمام مسلمان ہیں وہ ایک پاور ہیں، وہ ان کے اندر ایک ہی قوت موجود ہے، اور وہ قوت ہے نور کی، وہ قوت ہے اسلام کی، وہ قوت ہے ایمان کی. تو یہ ایک ہی قوت انسان کے اندر موجود ہے. ہاں اس کے اثرات مختلف ہیں، اس قوت کے اثرات مختلف ہیں. مثال کے طور پر بجلی ہے، بجلی کو اگر ہیٹر میں چلایا جائے، بجلی ہیٹر استعمال کیا جائے بجلی والا، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ گرمائش کا کام کرتا ہے. ہیٹر بجلی ہے، ہیٹر اس بجلی سے چل رہا ہے اور وہ گرمائش کا کام کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں فریج ہے، ہم اسے بجلی سے چلا رہے ہیں، وہ کیا کام کر رہا ہے، ٹھنڈک کا کام کر رہا ہے. اے سی ہے، وہ ٹھنڈک کا کام کر رہا ہے. پاور ایک ہی ہے، قوت ایک ہی ہے، لیکن اثرات مختلف ہیں. اور وہ اثرات مختلف کیوں ہیں؟ وہ جو بحیثیت مطلوب، جو قدر مطلوب اثرات ہیں وہ مختلف ہیں. یعنی ہمارا ہیٹر سے تعلق، ہمارے ہیٹر سے جو مطلوب ہے وہ ہے گرمائش، تو وہ کیا کر رہا ہے، وہ گرمی دینے کا کام کر رہا ہے. فریج اے سی سے جو ہمارا مطلوب ہے وہ ہے ٹھنڈک، وہ کیا کر رہا ہے، وہ ٹھنڈک دینے کا کام کر رہا ہے. تو جو اثرات ہیں، مترتب ہونے والے اثرات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن پاور اور قوت انسان کی ایک ہی ہے. جو مومنین کی پاور ہے، مومنین کی قوت ہے، وہ ایک ہے، وہ ہے ایمان کی، وہ ہے ایمان کے نور کی، وہ ہے اسلام اور اسلام کے نور کی.
تو انسان کو چاہیے وہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی صف میں رہے، وہ ایک ہی جماعت میں رہے، اپنے مومنین اور مسلمین بھائی سے مل کر رہے، مل جل کر رہے اور ساتھ رہے. وہ ان کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، وہ ان کے لیے اس سے زیادہ بہتر چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. وہ سب اس حدیث پر عمل ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مروی ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ والمفارق للجماعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جیسا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، کہ کسی بھی انسان کا جو خون ہے، کسی مسلمان کا بھی جو خون ہے وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے کسی دوسرے مسلمان پر جو کہ گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور انی یعنی خود میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مگر تین چیزوں کے علاوہ. مگر تین چیزوں کے ہوتے ہوئے، اس تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بھی ہوتے ہوئے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. ان تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی ان میں سے ایک ہے شادی شدہ زنا کرنے والا، دوسری ہے نفس کا بدلہ نفس یعنی قتل کا بدلہ قتل قصاص، اور تیسری ہے دین کو ترک کرنے والا، اپنے دین کو ترک کرنے والا یعنی مسلمان وہ معاذ اللہ اسلام کو ترک کرنے والا، اور مفارق جماعت یعنی جماعت سے علیحدہ ہونے والا. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کا خون حلال کر دیتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جیسے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ان تین عباد میں سے ایک ہیں جو زمانے صحابہ میں اور عہد نبی میں مشہور تھے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ جناب عبداللہ ابن مسعود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر تین باتوں کے، تین میں سے کسی ایک بات کے. وہ ہے شادی شدہ زنا کرنے والا، دوسرا ہے قصاص، اور تیسرا ہے دین کو ترک کرنے والا. شادی شدہ زنا کرنے والا کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک انسان شادی شدہ ہے اور اسے اللہ رب العالمین نے نیک یعنی حلال چیز سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی وہ حرام کام کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا رجم ہے. دوسرا ہے النفس بالنفس یعنی قتل کا بدلہ قتل. کسی مسلمان نے کسی شخص نے وہ کسی دوسرے کو، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ ہو آزاد ہو یا غلام ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ اسے قتل کرتا ہے، جانتے بوجھتے قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، تو اب اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قصاص ہے. وہ جب مقتول کے اولیاء، مقتول کا ولی وہ حاکم سے تقاضا کرے گا اس قاتل کی قصاص کا، تو حاکم اسے قتل کرے گا اور یوں جو ہے وہ قصاص لیا جائے گا. تیسرا ہے مرتد. معاذ اللہ، مرتد یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑے. دین کو چھوڑنا یہ کئی ایک انداز سے ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام لا چکا ہے،
لیکن اس نے کیا کیا، وہ معاذ اللہ اس نے اسلام کو چھوڑا اور وہ عیسائیت کی طرف، یہودیت کی طرف، ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، مطلب دین اسلام کو اس نے چھوڑ کر وہ دوسرے دینوں کی طرف چلا گیا. یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی مرتد ہے اور اس کی سزا بھی قتل ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اسلام کے اندر رہتے ہوئے اس نے کیا کیا، وہ اس نے قرآن عظیم الشان کی کسی آیت کا انکار کر دیا معاذ اللہ. یعنی اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو ضروریات اسلام ہیں ان کا انکار کیا، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، حج کا، زکوٰۃ کا انکار کیا. تو یوں وہ اسلام سے پھر گیا، اب اس کی سزا بھی قتل ہے. وہ مرزائی ہو گیا معاذ اللہ، تو اس کی سزا بھی قتل ہے. یعنی عقائد میں اس نے تبدیلی کر لی، اس کی سزا بھی قتل ہے، وہ بھی مرتد شمار ہوگا. جو امرئن مسلمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ صرف مرد کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ عورت بھی اس سے عورت کا بھی یہی ساری صورتحال ہے، غلام کی بھی یہی ساری صورتحال ہے. جیسا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا موقف ہے، آپ کے موقف کے مطابق عورت کو بھی، عورت اگر کسی مرد کو قتل کر دیتی ہے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. عورت اگر مرتد ہو جاتی ہے، مرتدہ ہو جاتی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. خیر اس میں اختلاف ہے، جو دیگر فقہاء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عورت سے بھی قصاص لیا جائے گا، اور مرتدہ ہو جاتی ہے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابن قتل تھا اس کی 2 لونڈیوں کو قتل کروایا، کیونکہ وہ گستاخ تھی. وہ جو ابن قتل جو اشعار لکھا کرتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذم میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ان کو دف پر گایا کرتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں لونڈیوں کے قتل کا بھی حکم دیا ابن قتل کے ساتھ. تو یہ ہے جو 3 وہ امور جو جن کی سزا قتل ہے. جو مرتد ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہے یا توبہ اس کی قبول نہیں ہے؟ جو عام مرتد ہے احناف کے نزدیک وہ اس سے توبہ قبول کی جائے گی اور اس کو قتل نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ یا تو انکار کر دے یا وہ توبہ کر لے اور دوبارہ مسلمان ہو جائے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اب اسے قتل کر دیا جائے گا. تو تمام کے تمام مرتد کا یہی حکم ہے، ایسا نہیں ہے، تمام کے تمام مرتدین کا یہ حکم نہیں ہے. جو گستاخ ہیں معاذ اللہ، جو اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو قرآن عظیم الشان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان کی سزا صرف قتل ہے، ان سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ وہ موقف ہے جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، اور پھر دیگر فقہاء نے ان سے یہ موقف لیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے. امام شافعی کا یہ موقف نہیں ہے، اور احناف کا اصل مذہب یہ نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف کے مطابق دیگر جو ہیں مذاہب، ان میں سے کسی ایک پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے اگر ان کی دلیل مضبوط ہو، وقت اور حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہوں، یعنی عرف اس بات کو تقاضا کر رہا ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، اور حالات کچھ ایسے بن چکے ہیں کہ اب دیگر مذاہب پہ فتویٰ دینا ہی درست ہوگا. تو امام شافعی کے نزدیک وہ بلا جھجک، بغیر کسی پریشانی کے وہ دیگر مذہب پہ فتویٰ دے سکتا ہے. احناف کے بعض فقہاء کا یہی موقف ہے، جن میں جناب حسن بن عمار شرم بلالی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، جناب ابن نجیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور دیگر کئی ایک علماء کرام ہیں جن کا یہی موقف ہے. فتاوی بزازیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو صاحب فتاوی بزازیہ ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے. اور دیگر کئی ایک علماء ہیں احناف میں جن کا یہی موقف ہے کہ جو گستاخ نبی ہے، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے،
اس کی سزا قتل ہے، اس سے توبہ نہیں قبول کی جائے گی۔ اس پہ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے ہم نے پچھلی نشستوں میں، جو خاص اسی لیے تھی، تقریباً 2 گھنٹے 10 منٹ کی گفتگو تھی، وہ اسی متعلق تھی کہ گستاخ نبی کی سزا قتل اور صرف قتل ہے، اس سے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ یہ جو احناف کا موقف ہے وہ اس دور میں احناف کے اس مذہب پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا جو یستتاب ہے، یعنی اس سے توبہ طلب کی جائے گی، اس کی توبہ مقبول ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احناف میں سے جو فقہا، جن فقہا نے جناب امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پہ فتویٰ دیا، یا دیگر میں سے کسی بھی، یعنی امام احمد بن حنبل کے مذہب پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، تو ان علماء کے اس قول پہ عمل کیا جائے گا، اور ان کی ایک پوری فہرست ہے جو ہم نے ماقبل جو نشستیں ہیں اس میں ذکر کی ہے۔ خیر، تارک جو دین ہے اسے مرتد شمار کیا جاتا ہے۔ مفارق جماعت بھی انہی میں سے ایک ہے، یعنی پوری ایک جماعت ہے مسلمانوں کی، وہ اس جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا وہ آگ میں چلا گیا، وہ آگ میں داخل ہو گیا، وہ آگ میں گر گیا۔ ایسی ید اللہ علی الجماع، جو اللہ رب العالمین کا دست قدرت ہے وہ جماعت پر ہے، دست رحمت ہے وہ جماعت پر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جماعت کی فضیلت سے متعلق، اور فقیر کا اس پر پورا ایک مقالہ ہے، جو اہل سنت کی جو ہر جماعت ہے وہ ایک مستقل ریاست ہے۔ تو یہ فرقہ پرستی اور غلو، جو فرقہ پرستی کے اسباب ہیں، جو مفارق جماعت کے اسباب ہیں، وہ ان پر گفتگو کی گئی ہے، اس کے اندر عربی میں ہے۔ اور بھی کئی ایک چیزیں ہیں، اور ان کا حل کہ فرقہ پرستی سے بچا جائے، یعنی تفرق سے بچا جائے، اور فرقوں میں بٹنے سے کن طریقوں سے بچنا چاہیے، ان کے اسباب کیا ہیں، وہ سب اس سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا خون کسی صورت حلال نہیں ہے، یعنی مسلمان کا خون کسی صورت حلال نہیں ہے، کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ماقبل میں ذکر فرما دیا کہ وہ اگر گواہی دے دیتا ہے تو اس میں اقامت نماز قائم کر لیتا ہے، زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو اس نے اپنے جو جان اور مال ہے وہ محفوظ فرما لیے، وہ بچا لیے۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث میں بھی ہے کہ اس کے جان اور مال محفوظ ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، کہ اس کی جان جو ہے وہ، اس کے جو خون ہے وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے سبب بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وہ پہلا ہے وہ شادی شدہ زنا کرنے والا، دوسرا ہے جان بوجھ کے قتل کرنے والا، یعنی قصاص کی صورت میں اس کا جو خون ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، تیسرا ہے تارک دین یعنی مفارق جماعت، اور وہ ہے مرتد، جس کا بھی ذکر ہوا۔ اس حدیث میں کئی ایک فوائد موجود ہیں۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ قائم رہے۔ جماعت یہ مخصوص لوگوں کی جماعت نہیں ہے جو تبلیغ پہ نکل جاتے ہیں، اور لوٹے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور بستر ان کے کندھوں پہ لدے ہوتے ہیں، پائچے ان کے جو ہے وہ پنڈلیوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جو علامات ہیں ان کی۔ اور جماعت سے مراد وہ جماعت نہیں، جماعت سے مراد ہے ایک پوری مسلمانوں کا جو اجماع ہے وہ مراد ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے مکمل وہ مراد ہے۔ اور ایسے ہی میں ایک چیز ادھر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی قرآن عظیم الشان مفارق جماعت سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن عظیم الشان کی کسی آیت کا اجماع، مسلمانوں کا اجماع ہے قرآن عظیم الشان کی کسی آیت پر کہ اس کے یہ معنی ہیں، اب وہ اس آیت کے معنی جو مسلمانوں کا اجماع ہے اس کے خلاف کوئی معنی کرتا ہے۔ جیسے مثال دوں میں، جیسے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اب وہ کیا کرتا ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر کہ نماز جو مشہور ہے
وہ نماز قائم کرو، وہ اس سے مراد وہی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے معنی مراد لیتا ہے کہ مخصوص قسم کے اشارے وغیرہ جو کیے جاتے ہیں وہ اس سے مراد لیتا ہے۔ اس سے مراد وہ لیتا ہے، یعنی اشاروں سے دعا مانگنا، یہ مراد ہے اس اقامت صلاۃ سے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی خاتم النبیین، اس کے معنی جو مشہور ہیں اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، وہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی اثر نو نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے سے نبی ہیں وہ تشریف لائیں گے، تو اثر نو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب وہ اس کے معنی کچھ اور کرتا ہے، خاتم النبیین کے معاذ اللہ معنی یہ کرتا ہے کہ اصلی نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ کا جو مظہر ہے وہ تشریف لا سکتا ہے، آپ کا جو فلاں ہے وہ تشریف لا سکتا ہے، نہیں۔ اس کے جو اجماع امت میں نے معنی ظاہر کیے ہیں، جس پر امت کا اجماع ہے، وہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اثر نو کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو اس کو مانے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی صورت میں، کسی بھی ہیئت میں، کسی بھی کیفیت سے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو وہ کافر ہے اور وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ نبوت کا اعلان کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی ارتداد ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے اور کسی بھی صورت سے وہ یہ مانے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کسی بھی کیفیت میں مان لیں تو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، وہ کسی بھی ہیئت سے آ سکتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مظہر بن کے آ سکتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پرچھائی یا ذل یا کچھ بھی بن کر آ سکتا ہے، مجدد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بن کے آ سکتا ہے، تو یہ ماننا کفر ہے اور یہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور یہی ارتداد ہے، اور یہ گستاخیوں میں سے ایک گستاخی ہے جس کی سزا قتل ہے اور اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ چند ایک فوائد تھے، اور جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا قصاص کا، تو قصاص کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، تمہارے لیے اس قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں۔ تو جو قصاص ہے اس میں زندگی کا مطلب وہ یہ ہے کہ یہاں بلاغت میں کلام کی جا رہی ہے کہ جب انسان دیکھے گا کہ یہ سوچے گا کہ اس کو کسی کو قتل کرنے کے عوض اسے بھی قتل کیا جائے گا، تو اب وہ دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے بہت سی زندگیاں بچ جائیں گی کہ جب انہیں خوف ہوگا کہ بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، تو اب وہ سامنے والے کو قتل نہیں کرے گا۔ تو یوں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اس سے معنی ہے، اس کے معنی ہیں۔ تو اب یہ احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک جو قصاص ہے وہ صرف اور صرف تلوار سے لیا جائے گا، قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قصاص جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے لیا جائے گا جس طرح اس قاتل نے دوسرے بندے کو مارا جس کا قصاص لیا جا رہا ہے۔ قاتل نے اگر وہ اس کا گلا گھونٹ کے مارا ہے تو قصاص بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا، قاتل کا گلا گھونٹا جائے گا۔ قاتل نے اگر چھری سے مارا ہے تو قصاص بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا، اس کو چھری سے مارا جائے گا۔
قاتل نے اگر اسے بندوق کی گولی سے مارا ہے تو قصاص بھی اسی طریقے سے لیا جائے گا اور اسے گولی مار کے قتل کیا جائے گا. تو الغرض قاتل نے جس طریقے سے مارا ہے قصاص بھی اس سے اسی طریقے سے لیا جائے گا. احناف کے نزدیک قتال صرف اور صرف قتال جو ہے وہ جو قصاص ہے صرف اور صرف وہ تلوار سے لیا جائے گا. اس کی حدیث آگے ایک جگہ آ رہی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو حدیث نمبر ہے 17 نمبر غالباً حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. اس میں احناف کی دلیل بھی موجود ہے اس حدیث میں جو آگے آ رہی ہے 17 نمبر غالباً حدیث ہے. تو بہرحال یہ تھا مختصر سا اختلاف احناف اور شوافع میں. اور جو قصاص ہیں جو حدود ہیں ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جماعت ہے جو معاشرتی زندگی ہے اس کی حفاظت کرنا. جو بھی حد ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں انہیں ختم کرنا اور عبرت لینا اور جو حفاظت ہے معاشرے کی ان کا اصل مقصد حدود اور قصاص کا یہی ہوتا ہے. بہرحال اگلی حدیث جو ہے وہ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہی مروی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو بہتر بات کرے اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے ایسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے کا احترام کرے اس کو تکلیف نہ دے. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو یہ 3 بیان فرمایا. اور ایک حدیث میں ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے رکھے ان کی حفاظت کرے تو صلہ رحمی سے کام لے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. سب سے پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیرا او لیصمت. کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی اور بھلائی والی بات کرے مفید بات کرے نصیحت کرے یا پھر وہ خاموش رہے. اس کا ذکر پچھلے حدیثوں میں گزرا کہ جو اسلام میں محبوب ہے وہ کام محبوب ہے جو فائدہ مند ہو جس سے دنیاوی فائدہ منسلک ہو جس سے اخروی فائدہ متعلق ہو. اسلام میں وہ چیز محبوب ہے. اسلام میں فضول گوئی فضول کام محبوب نہیں ہے. اور اس طرح کے کئی ایک واقعات بھی مشہور ہیں جو اس کلام کا مقصد ہی ہوتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا من سمتا نجا. جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. تو ایسے کئی ایک واقعات مشہور ہیں کہ ایک شخص خاموش ہے
لیکن جیسے ہی اس کے منہ سے کچھ نکلتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اور وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنستا ہے جس سے نجات اس ملنا ناممکن تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد گرامی ہے من سمتا نجا، یہ کئی ایک فوائد پر مشتمل ہے کہ انسان خاموش رہے وہ نجات پا جائے گا. انسان اگر فضول گوئی میں لگ گیا یا اپنے جو خاصیات بیان کرنے لگ گیا یا دیگر کئی ایک معاملات ہیں وہ پھنس گیا اور اس کی نجات اب مشکل ہے. بہرحال اس پہ کلام ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اسے تکلیف نہ دے. جو پڑوسی ہے اس کے تقریباً 11 حقوق احادیث میں بیان ہوئے. ان میں سے چند ایک ذکر کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پڑوسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو. اور اسی طرح فرمایا اگر پڑوسی تمہارا معمولی قرض مانگ رہا ہے تو اسے قرض دو. اگر پڑوسی تمہارا غریب ہے تو اس کا خیال رکھو. اگر وہ بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ. اگر اسے مدد کی ضرورت ہے یعنی تیمارداری کی ضرورت ہے تو اس کی تیمارداری کرو. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر پڑوسی تمہارا مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ. اسی طرح ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو پڑوسی ہے اس کی خوشیوں میں شرکت کرو. اسی طرح اس کے غم و مصیبت میں اس سے ہمدردی سے کام لو، اس کو ہمدردی میں اس کے ساتھ شریک ہو. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے اپنا مکان اس کے مکان سے اتنا بلند نہ کرو، اتنا اونچا نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے، مگر اس کی اجازت سے، کہ اگر اس کی اجازت ہے تو بنا لو، اس کی ہوا نہ رکے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اپنے گھر میں کچھ پھل فروٹ وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں لاتے ہو تو ہدیتاً اسے بھی بھیجو. اگر نہیں بھیج سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے تمہاری، تو اس سے مخفی رکھو. تمہارے بچے جو ہیں اس کے بچوں کے سامنے نہ کھائیں، ان کے سامنے نہ کھائیں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پڑوسی کو دھوئیں سے تکلیف نہ دو. یعنی دھوئیں سے تکلیف سے کئی ایک چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک بہت ہی عمدہ چیز پکا رہے ہو، اب اس کا دھواں اس کے گھر میں جاتا ہے اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ تم نے اس دھوئیں سے اس نے یوں بھی فرمایا کہ جو چیز تم پکا رہے ہو اس میں پانی تھوڑا زیادہ کر لو اور پڑوسی کو اس میں شریک کرو. پڑوسی کے کئی ایک حقوق بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو تمہارا گھر ہے اس کی چھت پر اس طرح سے نہ جاؤ کہ پڑوسی کی بے پردگی ہو. اس طرح کے کئی ایک حقوق بیان کیے گئے ہیں نبی علیہ السلام. معذرت انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. تو مہمان نوازی جو ہے وہ کئی ایک صورتوں میں ہو سکتی ہے. مہمان نوازی یہ ہے کہ مہمان کا جب مہمان آئے اس کو خوش آمدید کہے، اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، اس کی جو خدمات کا جو چیزیں ہیں ان کا انتظام کرے، حتی الامکان اس کی خدمت خود کرے، وہ اس کے آگے دسترخوان خود بچھائے اور اس کو کھانا خود پیش کرے. یہ طریقے ہیں مہمان نوازی کے جو ثقافتی ہیں، جو ثقافتیں ہیں لوگوں کی، قبیلوں کی ثقافتیں ہیں، شہروں کی ثقافتیں ہیں، ملکوں کی ثقافتیں ہیں مہمان نوازی کی. اور مہمان نوازی کو
اسلام سے پہلے بھی اس کی بہت اہمیت تھی اور اس کو بہت اہم جانا جاتا تھا. جو مہمان نوازی کرتا تھا اسے اچھے اخلاق سے متصف مانا جاتا تھا. اور مہمان نوازی کو ایک بڑا درجہ حاصل ہے. وہ چاہے مسلمان ہو، مہمان جو ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا احترام کرنا لازمی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جو شروع پہلا دن ہے اس میں انسان یہ کرے کہ پرتکلف اس کے انتظامات کرے خدمت کے، مہمان کے. دوسرا اور تیسرا دن وہ عادی رہے، یعنی متوسط طور پر جو خود کھاتا ہے وہ کوشش کرے کہ اس سے اچھا مہمان کو دے. جو پہلا، دوسرا اور تیسرا دن ہوتا ہے وہ مہمان نوازی کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اب وہ جو کھلا رہا ہے وہ صدقہ ہے. اور مہمان کو خود چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ نہ رہے. بہرحال یہ حدیث تھی. اور ایک حدیث میں آیا، ایک روایت میں آیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے. تو صلہ رحمی یہ ہے کہ جو قرابتیں ہیں، جو رحم کی قرابتیں ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، اسے حتی الوسع، حتی الامکان اسے ان کو بچانا چاہیے اور ان کو قریب رکھنا چاہیے. ان کے ساتھ صلے اور تعلق اور نیکی سے کام لینا چاہیے. یہ صلہ رحمی کے حتی الامکان، حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا رہے، ان کے حال حوال لیتے رہے، ان کی بیماری اور جس طرح کے جو حقوق بیان ہوئے مہمان کے، جس طرح کے حقوق بیان ہوئے پڑوسی کے. پڑوسی تو نسبی رشتہ دار بھی نہیں، لیکن جو نسبی رشتہ دار ہے اس کی اہمیت اور اس کے جو معاملات ہیں وہ پڑوسی سے زیادہ سخت ہیں. بہرحال حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق برقرار رکھا جائے اور ان کی پوچھ گچھ ہوتی رہنی چاہیے. اور ان کی جو بیماری وغیرہ ہے اس میں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، ان کی جو حالت ہے، جو مرض ہے اس سے متعلق ان کی مدد کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اگلی حدیث بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یہ 16ویں حدیث ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ لا تغضب لک الجنہ، یعنی غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تغضب. پھر وہ یہ سوال جو ہے وہ بار بار کرتے رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے. جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہے فرددہ مرارن، یعنی وہ یہی سوال بار بار کرتا رہتا ہے، اوصینی یا رسول اللہ، اوصینی یا رسول اللہ، اوصینی یا رسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ رہا ہے، وہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت میں اسے فرما رہے ہیں کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. اس جو حدیث ہے اس میں علماء نے لکھا کہ شاید جو شخص تھا وہ غصہ زیادہ کیا کرتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیب ہیں اور نفوس کی حالات کو جانتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہتر طریقے سے واقف ہیں کہ اس شخص کا جو علاج ہے وہ کس طرح سے کیا جائے، اور اس کا جو علاج ہے وہ کیسے، کن چیزوں میں مخفی ہے، کن چیزوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سائل کو جواب میں وہی چیز ارشاد فرماتے جو اس کا مطلوب ہوتا اور اس کی نفس کو اس کی ضرورت ہوتی. جیسے اس شخص کو ضرورت تھی کہ یہ غصہ بہت کیا کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ غصہ نہ کیا کر،
غصہ نہ کیا کر. تو اس کے لیے جنت کیسے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکیم مطلق بھی ہیں، تو وہی چیز ارشاد فرما رہے ہیں جو اس کے نفس کا علاج ہے، اس کی جو برائیوں کا علاج ہے. بہرحال اس کے لیے جنت کیسے ہے، اس حدیث سے کیسے مقصود ہے جو جنت؟ لا تغضب، غصہ نہ کرنے پر جنت تو مل ہی جاتی ہے. خیر، اس حدیث کا جو مفہوم و خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ارشاد جو عرض کی کہ اوصینی، مجھے ایسی وصیت کیجیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تغضب، غصہ نہ کر. مطلب یہ ہے کہ تو غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا. غصہ ہوتا یہ ہے کہ انسان غصے میں اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اپنے جو حواس ہیں ان کو کھو بیٹھتا ہے. جب وہ ان چیزوں کو کھو بیٹھتا ہے تو اب بہت سی چیزیں اس سے جو سرزد ہوتی ہیں وہ باطل ہوتی ہیں، بہت سے کلام اس سے باطل سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سے افعال اس سے جو ہیں وہ باطل سرزد ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے شریعت نے فرمایا کہ غصہ نہ کر. جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھا کر، جب غصہ آئے تو وضو کیا جائے، وضو کرا کر. تو یوں ہی اور یہ کہا کر کہ اللہ رب العالمین مجھ پر قادر ہے. جیسے ہی غصہ آئے یہ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر قادر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا وضو کر لے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے غصہ جاتا رہے گا اور انسان اپنی حالت پر واپس آ جائے گا. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور جب سخت غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر وہ ہائی ہوا ہوتا ہے اور اس سبب سے اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر منہ دھو لیا جائے اور جسم کے جو اعضاء ہیں اس پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی اس کے اس بلڈ پریشر کو اس کے نارمل درجے پہ لے آتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. سائنس نے بھی اس بات کی اس طرح سے تصدیق کی. بہرحال غصہ بعض حالات میں جائز بھی ہے، اور غصے کو دو تقسیمیں بھی کی گئی ہیں، ایک رحمانی غصہ، دوسرا ہے شیطانی غصہ. جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آتا ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کوہ طور سے واپس، تو دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ گائے کی عبادت کر رہی ہے، تو آپ کو سخت غصہ آیا. سخت قسم کا آپ کا غصہ ویسے بھی بہت مشہور تھا. آپ کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو آپ نے کلنسوا ٹوپی پہنی ہوتی تھی وہ بھی بالوں کے ساتھ اٹھ جایا کرتی تھی. اور یوں بھی آیا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑے بھائی جناب ہارون علیہ السلام، نبی بھی ہیں وہ، تو ان کی جو ہے داڑھی سے ان کو اور بالوں سے پکڑ لیا تھا غصے کی وجہ سے، کہ میں نے تمہیں اپنی قوم کی رکھوالی کے لیے بھیجا تھا کہ تم ان کی رکھوالی کرو، میں کوہ طور جاتا ہوں اللہ رب العالمین سے کلام کرنے، یا اس نے جو کتاب دی ہے وہ لینے. جو قرآن عظیم الشان میں قصہ موجود ہے جناب موسیٰ کا، بار بار قصہ ذکر ہوا، اور علماء نے قصص الانبیاء میں اس کا ذکر کیا. جو بنی اسرائیل قوم ہے اس سے متعلق ذکر کیا علماء نے. بنی اسرائیل بہت ڈھیٹ قوم تھی، اور بلکہ ہے بھی، ہمارا تو واسطہ دن رات کا اسی قوم سے ہے. تو بنی اسرائیل بڑی ڈھیٹ قوم ہے، اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے ایک وقت میں 300 350 360 انبیاء کو شہید کیا ایک ہی وقت میں. یہ اس قسم کی ڈھیٹ قوم ہے. تو بہرحال جو بنی اسرائیل ہے، اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے. قوم جو ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کتاب لے کر آئے واپس اپنے قوم کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گائے کی عبادت کر رہی ہے. تو آپ غصے ہوئے. یہ تھا غصہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر، اسلام پر، دین پر. تو اس قسم کا غصہ جائز ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ارشاد ہوا غضب اللہ علیہ
اللہ رب العالمین اس پہ غضب فرمائے. تو اس طرح سے غصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، غصہ رحمانی ہے، غصہ شیطانی ہے. تو آج کے لیے اس قدر کافی تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں اپنے دین کی غیرت عطا فرمائے، اور غصہ آئے تو دینی معاملات پر آئے اور دنیاوی معاملات پر غصے سے بچائے، اور غصے کی جو اثرات ہیں اور جو اس کا عذاب ہے اور وغیرہ، تو اللہ کریم اس سے بچائے. اور جو احکامات پہلے ذکر ہوئے احادیث میں، اللہ کریم ان سب سے بچائے. اور جو احکام جو امور ذکر ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن امور کا ذکر فرمایا، اللہ کریم ہمیں ان پر کاربند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.